قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا. اگر نماز شرائط، ارکان اور وقت کے مطابق ادا کی گئی ہو تو وہ شخص نجات اور چھٹکارا پائے گا اور مقصد حاصل کرے گا. ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز اہتمام سے ادا کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کے واسطے سے نور ہوگی، جس سے قیامت کے اندھیریوں میں اس کو روشنی ملے گی، اور اس کے ایمان اور اللہ تعالی جل شانہ سے اس کی وفاداری اور اطاعت شعاری کی نشانی اور دلیل ہوگی، اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. اور جس شخص نے نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا اور اس سے غفلت بے پرواہی برتی تو وہ اس کے واسطے نہ نور بنے گی، نہ برہان بنے گی، نہ ذریعہ نجات. اور وہ بدبخت قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور مشرکین مکہ کے سرغنہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ نماز سے لاپرواہی وہ جرم عظیم ہے جو آدمی کو اس جہنم میں پہنچائے گا جہاں فرعون و حامان اور قارون اور ابی بن خلف جیسے خدا کے باغی ڈالے جائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ جہنم میں جانے والے سب لوگوں کا عذاب ایک ہی درجہ کا نہ ہوگا. ایک قید خانہ میں بہت سے قیدی ہوتے ہیں اور اپنے اپنے جرائم کے مطابق ان کی سزائیں مختلف ہوتی ہیں. اسلام کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ پورا اسلام دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک دل و دماغ سے یقین کرنے اور سچ جاننے والا حصہ جس کو عقیدہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو دوسرے حصے کی قبولیت کی بنیاد ہے. اور دوسرا حصہ وہ ہے جو جوارح یعنی ہاتھ اور پاؤں سے انجام دیا جائے، یعنی وہ عمل جو پہلے حصے کی صداقت پر دلالت کرتا ہے. تو اس دوسرے حصے کے تمام مشمولات یعنی اعمال صالحہ میں سب سے پہلا مقام اور درجہ نماز کا ہے. ہر قوم کا اپنا اپنا ایک امتیازی نشان ہوتا ہے. اسی طرح مسلمانوں کا امتیازی نشان دن اور رات میں 5 دفعہ اپنے پروردگار کے سامنے باوضو ہو کر کھڑے ہونا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اپنے رب سے اس کی رحمت طلب کرنا. مسلمانوں کے لیے یہ 5 نمازیں اتنی ضروری ہیں کہ ان میں بھی ایک جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. نماز انتہائی اہم ترین فریضہ اور اسلام کا دوسرا رکن عظیم ہے جو کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے. اس کے علاوہ کثیر احادیث مبارکہ میں فضیلت نماز بیان کی گئی ہے اور نماز ادا نہ کرنے پر وعید آئی ہے. اسی سے ایک مومن اور کافر میں تمیز ہوتی ہے. بے نمازی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے نماز ہی سے متعلق سوال ہوگا. فرد معاشرہ کی اصلاح کے لیے نماز ادا ضروری ہے. نماز فواحش و منکرات سے انسان کو روکتی ہے. بچوں کی صحیح تربیت اسی وقت ممکن ہے جب ان کو بچپن ہی سے نماز کا پابند بنایا جائے.
قرآن و حدیث میں نماز کو بر وقت اور باجماعت ادا کرنے کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے اور نماز کی عدم ادائیگی پر وعید کی گئی ہے۔ نماز کی ادائیگی اور اس کی اہمیت اور فضیلت اس قدر اہم ہے کہ سفر و حضر اور میدان جنگ اور بیماری میں بھی نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز کی ادائیگی کا طریقہ جاننا ہر مسلمان مرد و زن کے لیے عادت ضروری ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے ہاں وہی نماز قابل قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جائے گی، اور ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی اسوہ حسن ہے۔ انہیں کے طریقے کے مطابق نماز ادا کی جائے تو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لہذا مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ نماز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ نماز کی صحت کے لیے تعدید ارکان کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایسی نماز جس میں خشوع و خضوع نہ ہو اور تعدیل ارکان کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو وہ نماز باطل قرار پاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا۔ اگر نماز شرائط ارکان وقت کے مطابق ادا کی گئی ہو تو وہ شخص نجات اور چھٹکارا پائے گا اور مقصد حاصل کرے گا۔ نماز کی بے بہا خصوصیات اور تاثیرات میں چند یہ ہیں۔ اول یہ کہ وہ اہل ایمان کی معراج ہے اور آخرت میں تجلیات الہی کے جو نظارے اہل ایمان کو نصیب ہونے والے ہیں ان کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے کا وہ خاص ذریعہ ہے۔ دوم یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبت اور رحمت کے حصول کا وسیلہ ہے۔ سوم یہ کہ نماز کی حقیقت جب کسی بندہ کو حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی روح پر نماز کی کیفیت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ بندہ نور الہی کی موجوں میں ڈوب کر گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی میلی کچیلی چیز دریا کی موجوں میں پڑ کر پاک صاف ہو جاتی ہے، یا جیسے لوہا آگ کی بھٹی میں رکھ کر صاف کیا جاتا ہے۔ چارم یہ کہ نماز جب حضور قلب اور صادقِ نیت کے ساتھ پڑھی جائے تو غفلت اور برے خیالات و وساوس کے ازالہ کی وہ بہترین اور بے مثل دوا ہے۔ پنجم یہ کہ نماز کو جب پوری امت مسلمہ کے لیے ایک معروف اور مقرر رسم اور عمومی وظیفہ بنا دیا گیا تو اس کی وجہ سے کفر و شرک اور فسق و ضلال کی بہت سی تباہ کن رسوم سے حفاظت کا فائدہ بھی حاصل ہو گیا، اور مسلمانوں کا وہ ایک ایسا امتیازی شعار اور دینی نشان بن گیا جس سے کافر اور مسلم کو پہچانا جا سکتا ہے۔ ششم یہ کہ طبیعت کا کل کی رہنمائی کا پابند اور اس کا تابع فرما بنانے کی مشق کا بہترین ذریعہ یہی نماز کا نظام ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ تمام اعمال میں نماز ایک ایسا عمل ہے جس کا ترک کفر کو لازم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بھی بے نمازی کافر ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس آدمی کا اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں جس کے پاس نماز نہیں ہے۔ اسی طرح انہی کا ایک قول ہے لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، اس کے پاس ایمان ہی نہیں جس کے پاس نماز نہیں۔ سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس دین ہی نہیں۔ اس لیے نماز کی بابت ارشاد باری تعالیٰ اور فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریح ہی میں صحابہ نے ترک نماز پر مذکورہ حکم لگایا ہے۔ تو اس حاجت کے نزدیک اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ صحابہ کرام دین کے دوسرے ارکان و اعمال مثلا روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور اسی طرح اخلاق و معاملات وغیرہ ابواب کے احکام میں کوتاہی کرنے کو تو بس گناہ اور معصیت سمجھتے تھے، لیکن نماز چونکہ ایمان کی نشانی ہے، اس کا عملی ثبوت ہے اور ملت اسلامی کا خاص شعار ہے، اس لیے اس کے ترک کو وہ دین اسلام سے بے تعلقی اور اسلامی ملت سے خروج کی علامت سمجھتے تھے۔ واللہ تعالی عالم۔ نماز دین اسلام کا ایسا شعار ہے اور حقیقت ایمان سے ایسا اس کا گہرا تعلق ہے
اس کو چھوڑ دینے کے بعد آدمی گویا کفر کی سرحد میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی فضیلت اور اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔